أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین، اسلامک توحید میسیجز کی جانب سے آپ کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم. جیسا کہ درس حدیث کے اس پروگرام میں ہمارا عنوان ہے فرشتوں کے وظائف، ان کے اعمال، فرشتوں کی ذمہ داریاں اور فرشتوں کے نام. تو پہلے درس میں، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن ناموں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکارا ہے. دوسرے ایک فرشتے کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے آج کے درس میں، اور وہ ہیں میکائیل علیہ السلام. میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے، اور میکا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ذکر کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور کچھ فرشتوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے. تو میکا علیہ السلام کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں ذکر کیا. اس روایت کے الفاظ آپ دیکھیے، 3 فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ایک ساتھ ذکر کیا. ترمذی کی روایت ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اے اللہ تعالیٰ جو جبرائیل کا رب ہے، جو میکائیل کا رب ہے، جو اسرافیل کا رب ہے. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم رکھنے والا ہے اور حاضر کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو فیصلہ کرنے والا ہے جس معاملے میں تیرے بندے اختلاف کرتے ہیں. وَاهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، اور مجھے ہدایت دے، مجھے راستہ بتلا حق کی طرف تیری اجازت کے ساتھ جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. إِنَّكَ لَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اس حدیث میں آپ نے غور کیا سامعین کہ حضرت جبرائیل کا نام اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میکائیل کا نام بھی ذکر کیا ہے. پھر تیسرے فرشتے اسرافیل کا بھی ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اسرافیل کا کام کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگلے چند ایپیسوڈ میں ہم ان کے بارے میں آپ کے سامنے مفصل طور پر روشنی ڈالیں گے. اب رہا میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے. میکائیل کا علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ بارش برساتے ہیں. اب بارش کیسے برساتے ہیں، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. یہ غیبیات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، لیکن یہ اور بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کئی غیب کی چیزیں بتلائی ہیں، اور کئی غیب کی خبروں کو پوشیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور علم نہیں رکھتا. غیبیات میں سے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہوتا. ان میں سے ایک بارش کا برسنا بھی ہے، بارش کا برسانا بھی ہے. اور جہاں میکا علیہ السلام بارش برساتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی اور اختیارات اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو دیے ہیں. تو اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد میکائیل علیہ السلام یہ کام انجام دیتے ہیں. اب میکائیل علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں بارش برسائے. اور آپ جانتے ہیں ہندو قوم کہ بارش برسانے کے متعلق کتنے غلط قسم کے عقائد کا شکار ہے. وہ الگ الگ چیزوں کو بارش کے برسنے میں تاثیر سمجھتی ہے. کئی ایسے قسم کے خیالات جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی حلول کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی داخل کیے گئے ہیں، جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے.
بس بارش برسانے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور میکائیل علیہ السلام اللہ کی اجازت سے یہ بارش برسانے کا کام انجام دیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات نیوز چینلز میں یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے، یہ ایڈوانس میں بتلایا جاتا ہے کہ فلاں وقت بارش ہوگی، اور ہم نے دیکھا ہے، تجربہ بھی کیا ہے کہ برعکس بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اس کے برعکس معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے اپوزٹ معاملہ ہو جاتا ہے۔ نیوز چینل کا اینکر ایک وقت بتلاتا ہے لیکن اس وقت پہ بارش نہیں ہوتی، اس وقت پہ بارش نہیں ہوتی، اس کے دوسرے اوقات میں بارش ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے، غیب کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ اور بسا اوقات نیوز چینلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ متعین کرتے ہیں، فلاں وقت قریب ہے کہ بارش ہو جائے، اس وقت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور یہ تجربہ ہے، تجربے کی بنیاد پر کوئی چیز کا کہنا یہ غیبیات سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام کو ایک مخصوص موقع پر صحابہ نے دیکھا۔ صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یمین رسول اللہ وعن شمالہ یوم احد رجلین علیہما ثیاب بیاض ما رأیتہما قبل ولا بعد، یعنی جبرائیل و میکائیل۔ مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد جو مشہور جنگ ہے، اسلام کی دوسری جنگ ہے، جنگ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے رائٹ طرف اور لیفٹ طرف دو لوگوں کو میں نے دیکھا، اور سفید کپڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ کون سا کپڑا؟ سفید کپڑا زیب تن کیے ہوئے تھے، وائٹ کپڑوں میں تھے، اور کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ما رأیتہما قبل ولا بعد، اس سے پہلے میں نے انہیں نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ بعد میں، اس کے بعد بھی جنگ احد کے واقعے کے بعد بھی میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو اللہ کے رسول کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، صحابہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو اس وقت ضروری طور پر، واجبی طور پر مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور باقاعدہ فرشتے جنگ کر رہے تھے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا کہ ہم نے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کی مدد خاص کریں۔ تو میکائیل علیہ السلام وہاں اس موقع پہ بھی حاضر تھے جہاں جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، کفار کے خلاف لڑائی کر رہے تھے۔ تو اس حدیث سے ایک اور بات اہم ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات صحابہ کو بھی فرشتے دکھا کرتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دیکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل آتے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل اختیار کر کے آتے تھے۔ تو بسا اوقات صحابہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ صحابہ بھی بسا اوقات فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے دوسرے شکلوں میں۔ اسی طرح ایک مشہور صحابی رسول ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، فرشتے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین کی یہ فضیلت تھی۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں یا آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے خاص شامل تھے جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ، اور میکائیل علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کا کام بارش برسانا اور جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کرنا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ایک نئے فرشتے کے ساتھ ان کے کام کیا ہے یہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے اور فرشتوں پر ہمارا ایمان کو مضبوط کرے۔ ایسے فتنوں کے دور میں جہاں ہمارے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے اور تمام قسم کے ترجیحات ظاہری اشیاء پر دی جا رہی ہے، یہودی دنیا اور یورپی کلچر ایسا ہے کہ ہر چیز جو ظاہر پر توجہ دی جائے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری چیزوں پر توجہ دی جائے، ایسے موقع پر غیبیات پر ایمان رکھنا یہ ایک کمال کی بات ہے، اور غیبیات پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے جو فرشتوں سے متعلق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔